ہے، اور یہی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ کیا آپ ایمان کے حدود پر، ایمان کے معیار پر زیادہ اترتے ہیں اور خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یا پھر یہاں آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، خرچ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ بھی کپ کپانے لگتے ہیں، دل بھی رزنے لگتا ہے، سوچ بھی آتی ہے میرا مال کم ہو جائے گا، کیا کروں گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہی عادت انسان کو ہلاک کر لیتی ہے، تباہ کر لیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَهَوًى مُتَّبَعٌ، فرمایا وہ خواہش جس کی تابعداری کی جائے۔ انسانی نفس میں بہت سارے خواہشات آتے ہیں، یہ کبھی مال کو چاہتا ہے، کبھی جاہ اور منصب کو چاہتا ہے، کبھی اپنے جو رذیل خواہشات ہیں اس کی تکمیل وہ چاہتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان اگر اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگ جائیں، اپنے خواہش کے پیچھے چلنا شروع کر لیں، تو فرمایا کہ یہ انسان ہلاکت کے وادی میں گر گیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہاں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس انسان نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو تب تو پھر اس کا مسکن جنت ہے، لیکن اگر یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلا گیا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر یہ جہنم کے وادیوں میں، ہلاکت کے وادیوں میں جا گرے گا۔ تو فرمایا دوسری چیز جو انسان کو ہلاکت کے راستے پر چلا لیتی ہے، جو انسان کو ہلاک کر لیتی ہیں، ہون متبع، فرمایا وہ خواہش جس کو انسان پورا کرنے میں لگ جائے، وہ خواہش دین کے علاوہ، دینداری کے علاوہ جس چیز کی بھی ہو، جس کے پیچھے انسان چلے تو یہ انسان کو ہلاکت کے وادی میں گرا لیتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان تکبر شروع کر لے، تفاخر شروع کر لے، اپنی کوئی بھی عادت، خواہ و منصب، خواہ و عادت دنیا کے لیے ہے یا دین کے لیے ہیں، لیکن یہ اس پر تکبر شروع کر لیں۔ اس نے جمعے کی نماز پڑھی، باہر نکلا، کسی کو دیکھا وہ مسجد کے باہر تھا، خواہ اس نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، اس کے دل میں آیا مجھ سے بڑا نیک، مجھ سے بڑا صالح، مجھ سے بڑا عبادت گزار تو کوئی نہیں، یہ دیکھے فلاں فلاں ان سے جمعے کی نماز بھی رہ گئی، میں نے کم سے کم جمعے کی نماز تو پڑھ لی۔ اب اس کو دل میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ یہ بھی میرے طرح انسان، یہ بھی میرا طرح طاقتور، یہ بھی میری طرح حسن و جمال کے مالک، آپ نے ان کو اپنے ہاں سجدے سے روکے رکھا، مجھے اپنے ہاں بلا کر سجدے کی توفیق دے دی، ربا تیرے شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے شکر کے بجائے تکبر کیا۔ کہیں اس کو تہجد کی توفیق ہو گئی، دل میں خیال کرنے لگا میں تو تہجد گزار بھی ہوں، یہ فلاں فلاں اتنے اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں، صالح کہتے ہیں، عبادت گزار کہتے ہیں، ان کو تو تہجد کی توفیق ہی نہیں ہے، میں تو ان سے اچھا ہوں۔ یہ خیال دل میں آنا، اس کو کہا جاتا ہے اعجاب، اس کو کہا جاتا ہے تفاخر۔ یا پھر یہ ہے کہ مال کے اعتبار سے میں فلانے سے بہتر ہوں، میرے پاس اپنا ذاتی مکان بھی ہے، میرے پاس سواری بھی ہیں، میرے پاس ضرورت کے لیے کچھ میرا جمع پونجی بھی ہے، یہ دل میں خیال آیا کہ میں فلانے سے تو بہتر ہوں، تو یہ بھی اعجاب سے، یہ بھی تفاخر ہے۔ اس سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا کہ انسان کو بخل بھی ہلاک کرتی ہیں، انسان کو خواہشات کی تابعداری بھی ہلاک کرتی ہیں، لیکن فرمایا تکبر جس طرح انسان کو ہلاک کرتی ہیں، اس طرح ہلاک کرنے والی کوئی اور عادت نہیں ہے۔ یہ بری عادتوں میں سب سے بڑی بری عادت جو انسان کو ہلاک کر لیتی ہیں، تباہ کر لیتی ہیں۔ شیطان نے اور کچھ نہیں کیا تھا، اس کا سب سے بڑا قصور، سب سے بڑی خطا تکبر کا ارتکاب ہی تو تھا، جس کو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود کر لیا۔
تو فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر لیتی ہیں، انسان کو تباہ کر لیتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کو نجات دیتی ہے، خلاصی دیتی ہے، 3 چیزیں مقابل ہیں۔ وہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی، یہ 3 چیزیں انسان کو آباد کرنے والی، وہ 3 بیماریاں ہیں، اور یہاں 3 بیماریوں کا علاج بتلایا گیا ہے کہ وہ 3 بیماریاں ان کا علاج کیا ہوگا۔ تو فرمایا وہ 3 چیزیں جو انسان کو آباد کر دیتی ہیں، جو انسان کے نجات کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، فرمایا ان میں سے پہلے نمبر پر العدل فی الغضب والرضا، انصاف کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ خواہ آپ راضی ہوں یا آپ غصے میں ہوں، آپ نارمل حالت میں ہیں، عام حالت میں ہیں، پھر بھی آپ عدل و انصاف کریں، اور آپ غصے میں ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ سے عدل کا ترازو نہ چھوٹنے پائیں۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی، اس کو نجات مل گئی ہے، اس کو خلاصی مل گئی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ عدل کرے گا تو جسٹس کرے گا، قاضی کرے گا۔ ہمارے لیے تو عدل کا، انصاف کا ترازو صرف قاضی کے پاس ہوتا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر نے یہ عدل کا ترازو مجھے اور آپ کو ہر ہاتھ میں پکڑوایا ہے۔ فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر میں بڑا ہے، والد ہیں، ان سے ان کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچے اور بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر خاندان کا سربراہ ہے، اس سے خاندان کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قبیلے کا بڑا ہے، اس سے قبیلے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محلے کا بڑا ہے، اس سے محلے کے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علاقے کا بڑا ہے، اس سے علاقے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شہر کا سربراہ ہے، اس سے شہر والوں کے بارے میں۔ صوبے کا مالک ہیں، اس سے صوبے کے بارے میں۔ ملک کا ہے تو ملک کے بارے میں۔ یعنی جتنی جتنی کس کی ذمہ داری بڑھتی رہے گی، اتنی اتنی اس کے بارے میں سوال ہوتا رہے گا۔ تو فرمائے کہ ان کے معاملات میں عدل قائم کرنا، خواہ تم راضی ہو تم ناراض ہو۔ انسان جب راضی ہو تو پھر جس کو محبوب رکھتا ہے، جس کو پسند رکھتا ہے، اس کی محبت میں حد سے تجاوز کر لیتا ہے، نواز لیتا ہے، ان کو زیادہ دے دیتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں جب بھی کوئی حکمران بنتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بہت سارا زمین، سرمایہ، جائیدادیں، بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے، اپنوں کو نوازنے لگتا ہے، اور جو ان کے اپنے نہیں ہوتے ان کا جینا بھی دوبر کر لیتے ہیں، ان کی زندگی وہ اجیرن بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رضا کی حالت میں عدل کا ترازو تامے رکھنا۔ اسی طرح جب انسان غصے میں ہوتا ہے، جس پر غصہ ہوتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں ناانصافی کرتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی حق تلفی بھی نہ کریں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا ہے۔ پہلی امتوں میں غنیمت کا مال آسمان سے آگ اترتا، اس کو کھا جاتا تھا، کچھ نہیں بچتا تھا، غازیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ میری پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے میرے رب نے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ آپ بھی لیں، اپنے حواریین کو، اصحاب کو غازیوں میں تقسیم کر لیں۔ تو اب مال غنیمت حلال ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے، میرے پیغمبر کا اعزاز ہے۔ تقسیم کرنے والے ہاتھ بھی دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر کا۔ ایک دیہاتی نے آ کر کہا، اللہ کے پیغمبر آپ نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ سنیے،
1450 سال پہلے ایک دیہاتی دونوں جہان کے سردار کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کیا۔ آپ سے اس موقع پر اگر کوئی کہے، اعتراض کریں، پارا کہاں تک چڑھ جاتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر کا تحمل بھرا جواب، فرمائے اللہ کے بندے، اگر اللہ کی زمین پر میں انصاف نہ کروں پھر میرے علاوہ عدل اور انصاف قائم کرنے والا ہوگا کون؟ عدل و انصاف کو رواج بخشنے والی ہستی تو میری ہیں، اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ تجھے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تیرے ساتھ عدل اور انصاف کیا ہے۔ دیکھو غصے کا موقع تھا، لیکن پیارے پیغمبر نے یہاں تحمل کا مظاہرہ کیا، مجھے اور آپ کو بھی تحمل کا درس دیا، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے غصے کی حالت میں، جب آپ کو کوئی غصہ دلائیں، جب آپ کو کوئی اشتعال دلائیں، اور تب بھی آپ تحمل مزاجی کے ساتھ ان کا سامنا کریں، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں یہ قابل رشک خوبی ہے۔ اس انسان پر رشک کیا جاتا ہے، اس کو مانگا جاتا ہے کہ اللہ یہ خوبی مجھے بھی عطا کر لے، یہ ایسی خوبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باہر سے کوئی مہمان، کوئی قاصد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگے تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، تمہارے بادشاہ سے کس طرح ملا جائے، ان سے ملاقات کی ترتیب کیا ہوگی؟ جس طرح آج کل لوگ پہلے وقت لیتے ہیں، پھر بڑے صاحب منظوری دیتے ہیں، جب ان کو منظور ہو وہ ملاقات کا وقت دیتا ہے، اور جتنی ملاقات کا وقت اس کو منظور ہو، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ جتنا ہو دے دیتا ہے۔ تو اس کا خیال یہ تھا کہ عمر بھی ہمارے بادشاہوں کی طرح کوئی بادشاہ، اس کے دربار پر جا کر درخواست دینی پڑے گی، وقت لینا پڑے گا، پھر ہمیں وقت ملے گا۔ صحابہ نے فرمایا ہمارے ہاں تو کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو امیر المومنین ہوتا ہے، اگر تم ہمارے امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہو، اس کا کوئی دربار نہیں ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے، وہ سامنے ایک جھونپڑا ہے، اس جھونپڑی میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت اپنی جھونپڑی میں بھی نہیں، یہ صحرا کی طرف جنگل کی طرف نکل گئے تھے، جاؤ وہاں دیکھو کہیں مل جائے گا۔ تنقید نہیں کر رہا ہوں، صرف آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ ہے مدینے کے ریاست کا والی، مدینے کے ریاست کا والی ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا جائیے جنگل میں جا کر، صحرا میں جا کر تلاش کریں۔ وہ جا کر کیا دیکھتا ہے؟ حضرت عمر ریت میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک پتھر وہ اپنے سرانے رکھا ہوا ہے اور آرام سے سو رہا ہے، اور اس کا دھرا اس کے قریب رکھا ہوا ہے۔ یہ جا کر قریب کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر اگر تو نے دنیا میں عدل قائم نہ کیا ہوا ہوتا، آج اس امن کے ساتھ تم یہاں نہیں سو سکتے تھے۔ یہ جو آج صحرا میں، جنگل میں، ریت میں کسی عام سے پتھر پر سر رکھ کر سو رہا ہے، یہ کمال اس بات کی ہے کہ تو نے عدل کو قائم رکھا ہے، انصاف ترازو کو تو نے برقرار رکھا ہوا ہے، تب تو آرام سے سو رہا ہے، نہ تیرا کوئی دربان ہے، نہ تیرا کوئی چوکیدار ہے، نہ تیرا کوئی گارڈ ہے، کچھ بھی نہیں، آبادی میں بھی نہیں، تم صحرا میں جا کر سو رہے ہو۔ تو فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو 3 چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز العدل فی الغضب والرضا، آپ غصے میں ہوں، آپ رضا میں ہوں، ہر حال میں انصاف کے ترازو کو برقرار رکھنا، یہ آپ کو نجات اور خلاصی کے منازل پر فائز کر لیتا ہے۔